میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ اس شعر میں امام عشق محبت حضرت رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جود و کرم اور عنایت و سخاوت کی تعریف و توصیف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے فیاض و مہربان آقا کی سخاوت و بخشش کا یہ عالم ہے کہ میرے آقا سے اگر کسی نے پانی کا ایک قطرہ مانگا اور اپنا دامن اس درگاہ میں پھیلایا تو میرے آقا نے مانگنے والے کو صرف قطرہ ہی نہیں دیا بلکہ اس کے لیے دریا بہا دیے ہیں۔ صرف پانی کا دریا ہی نہیں بہایا بلکہ بیش قیمت موتی بھی عطا فرمائے ہیں۔ اس شعر کے مصرع ثانی میں لفظ بہا کا 2 مرتبہ استعمال کیا گیا ہے۔ پہلی مرتبہ لفظ بہا ہے وہ بہانا یا جاری کرنا ہے یا رواں کرنے کے معنی میں ہے۔ دوسری مرتبہ جو لفظ بہا ہے وہ قیمت اور دام کے معنی میں ہے۔ دونوں لفظ بہا حروف و اعراب کے اعتبار سے مساوی ہے لیکن معنی و مطالب کے اعتبار سے الگ الگ ہونے کی وجہ سے یہ شعراء اردو ادب کی فن شاعری کے اعتبار سے صنعت تجنیس کامل کا شعر ہے۔ اس شعر میں حضرت رضا بریلوی نے قطرہ، دریا اور در جیسے 3 الفاظ کا استعمال فرمایا ہے کہ ان تینوں میں آپس میں گہری مناسبت ہے۔ مثل مشہور ہے کہ قطرہ قطرہ دریا می شود، یعنی قطرہ قطرہ مل کر دریا بنتا ہے۔ نیز دریا بے شمار قطرات کا مجموعہ ہے۔ قطرے سے دریا ہوتا ہے اور دریا میں قطرہ ہوتا ہے، یعنی قطرہ اور دریا کا چولی دامن کا رشتہ ہے۔ تیسرا لفظ در یعنی موتی کا استعمال فرمایا ہے۔ موتی اور قطرہ دونوں کا دریا سے مضبوط رشتہ ہے کیونکہ موتی دریا سے برآمد ہوتا ہے، لیکن اس موتی کی تخلیق کا سبب ایک قطرہ ہے۔ سیپ نام کی ایک دریائی مخلوق پانی کی سطح پر آ کر آسمان کی طرف اپنا منہ کھلا رکھتی ہے۔ اس کے کھلے منہ میں ابرنیسا کا قطرہ ٹپکتے ہی اس کا منہ بند ہو جاتا ہے اور وہ سیپ پانی کے اندرونی حصہ میں چلی جاتی ہے۔ کچھ عرصہ تک ابرنیسا کا قطرہ سیپ میں رہتا ہے۔ ماہرین علم جواہرات اور ماہرین علم حقیقت کے اقوال و نظریات کے مطابق سیپ کے پیٹ کی گرمی کی وجہ سے وہ ابرنیسا کا قطرہ آہستہ آہستہ پکتا رہتا ہے اور بالآخر وہ ابرنیسا کا قطرہ موتی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ موتی ڈھونڈنے کا پیشہ کرنے والے دریا کی سیپ کا پیٹ چاک کر کے موتی برآمد کرتے ہیں تو موتی قطرے سے بنا اور دریا کے اندر رہا۔ اس ناطے موتی کو قطرے اور دریا دونوں سے رشتہ ہے۔ علاوہ ازیں حضرت رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شعر میں قطرہ، دریا اور در کو ایسی ترتیب سے استعمال فرمایا کہ ربط منقطع نہیں ہوتا۔ پہلے قطرہ کا لفظ استعمال فرمایا، بعد میں دریا اور بعد میں موتی، یعنی قطرہ سے دریا بنا اور دریا سے موتی برآمد ہوا۔ شعر کا تیور اور انداز بیان دیکھتے ہی دل عشق رسول کی مستی میں سرشار ہو کر جھوم اٹھتا ہے۔ مانگنے والے نے قطرے نہیں مانگے بلکہ قطرہ مانگا اور عطا کرنے والے نے پیارے آقا نے دریا نہیں بہا دیا بلکہ بہا دیے ہیں۔ صرف ایک قطرہ کا سوال کیا گیا تھا لیکن سخی آقا نے ایک قطرہ یا ایک دریا نہیں بہایا بلکہ کئی دریا بہا دیے۔ صرف دریا ہی نہیں بلکہ دریا کے ساتھ ساتھ دور بے بہا یعنی انمول موتی بھی عطا فرمائے ہیں، کیونکہ عطا کرنے والا فرمانے والا ماں و شمع جیسا بشر نہیں ہے بلکہ قاسم نعمت اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو تقسیم فرمانے والے محبوب خدا اور اجود الناس یعنی انسانوں میں سب سے زیادہ سخی ہیں۔ حضرت رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داد و دہش کے متعلق یہاں فرماتے ہیں کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیار و قبضہ میں تمام خزانے بھی ہیں اور حضور دینے کے معاملہ میں قطعاً بخیل نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے بعد انسانوں میں سب سے بڑھ کر سخی ہیں۔ حدیث میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجود الناس مالک المختار آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ سب سے بڑا جواد سخی ہے، جو پھر میں بنی آدم میں سب سے بڑا جواد ہوں۔ اس حدیث ثابت ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں سے زیادہ جواد یعنی سخی ہیں، آپ کی صحابت کا کوئی ثانی ہی نہیں۔
اب کچھ ایسی حدیثیں ملاحظہ فرمائیں جن سے یہ ثابت ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبضہ اختیار میں کیا کیا تھا۔ امام بخاری اور امام مسلم حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں سو رہا تھا کہ تمام خزائن زمین کی کنجیاں لائی گئیں اور میرے دونوں ہاتھوں میں رکھ دی گئیں۔ امام محمد ابو بکر بن ابی شیبہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے وہ عطا ہوا جو مجھ سے پہلے کسی بھی نبی کو نہ ملا، روب سے میری مدد فرمائی گئی اور مجھے ساری زمین کی کنجیاں عطا ہوئیں۔ امام احمد اپنی مسند میں اور ابن حبان اپنی صحیح میں اور ضیاء مقدسی اپنی صحیح مختارہ میں اور ابو نعیم دلال النبوہ میں بسند صحیح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے راوی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کی کنجیاں ابلق گھوڑے پر رکھ کر میری خدمت میں حاضر کی گئیں۔ جبرائیل اسے لے کر آئے، اس پر نقش و نگار کیا ہوا ریشم کا کپڑا پڑا ہوا تھا۔ امام اجل علامہ احمد بن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب جوہر منظم میں فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ خلیفہ اعظم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم کے خزانے، اپنی نعمتوں کے خوان سب ان کے ہاتھوں کے مطیع اور ان کے ارادے کے زیر فرمان کر دیے ہیں، جس سے چاہے عطا فرمائیں۔ حضرت ربیع نے ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنت کا سوال کیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سوال کو شرف قبولیت سے نوازا۔ اس حدیث کو شعر نمبر 85 کی تشریح میں ملاحظہ کریں۔ اس حدیث سے ضمن میں علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مسند کتاب مرقات شرح مشکات میں فرماتے ہیں کہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگنے کا مطلق حکم دیا۔ اس سے مستفادہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو عام قدرت بخشی ہے کہ خدا کے خزانوں سے جو کچھ چاہیں عطا فرمائیں۔ اس کتاب میں مذکور ہے کہ یعنی صحابہ سب ایسے ہی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے نعمت بخشی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعمت بخشی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب سرکار ولد ہوئے تو آسمان سے پکارنے والے نے پکارا کہ نصرت، فتح اور نبوت کی سب کنیوں پر حضور نے قبضہ فرما لیا۔ یہ حدیث طویل ہے اور اس حدیث کو بتفصیل ملاحظہ فرمانے کے لیے شعر نمبر 89 کی تشریح کا مطالعہ کرنے کی زحمت گوارا کریں۔ اب ہم احادیث کی کتابوں سے کچھ ایسے واقعات نقل کرتے ہیں جن میں صراحت موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سائلوں کو کس قدر نوازا اور مالا مال فرمایا۔ حضرت انس بن حضرت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار بکریوں سے بھرا جنگل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں آیا۔ حضرت صفوان بن امیہ نے حضور سے سوال کیا تو آپ نے ازراہ صحابت دو پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں تھیں انہیں دے دی۔ وہ اپنی قوم میں آئے اور کہنے لگے کہ اے قوم، میری قوم مسلمان ہو جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا عطا کرتے ہیں کہ انہیں اپنے فقر کی فکر ہی نہیں۔ اس حدیث کو حضرت سعید بن مسیب نے بھی روایت فرمائی ہے۔ امام ترمذی روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ 90,000 درہم لائے گئے۔ آپ نے ان درہم کو چٹائی پر رکھ کر تقسیم کرنا شروع کر دیا اور کسی سائل کو محروم نہ رکھا، یہاں تک کہ سب تقسیم فرما دیے۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بحرین سے کچھ مال لایا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اسے مسجد میں پھیلا دو۔ پھر آپ مسجد سے باہر تشریف لائے تو نماز سے فارغ ہو کر مال کی نزدیک تشریف فرما ہوئے اور ہر کسی کو وہ مال عطا فرمایا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے اس مال سے عطا فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی چادر میں اتنا بھار دیا کہ وہ اٹھا نہ سکے۔ پھر جب حضور اٹھے تو 1 درہم بھی باقی نہ رہا۔ ابن ابی شیبہ کی روایت میں ہے کہ 1,00,000 درہم تھے جس سے علا بن حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ نے بحرین کے خراج سے بھیجا تھا اور یہ مال پہلا تھا جو حضور کی خدمت میں لایا گیا تھا۔ ایک عورت طبق میں ایسی کھجوریں کہ جن پر دھاریاں اور نرم روئی تھی لے کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں۔ ایسی کھجوریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پسند فرمایا کرتے تھے، بہت پسند فرمایا کرتے تھے۔ حضور نے سونے کے زیورات سے ان کھجوروں کو لانے والی خاتون کے دونوں ہاتھ بھر دیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے، آمین۔